اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وا اور اذا جب، لقو ملاقات کرتے ہیں۔ عربی میں لقو اور اردو میں ملاقات کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ لام کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وا اور اذا جب، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں، یہ سب اس کے میننگز ہیں۔ خا لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے۔ شیاطین کس کی جمع ہے؟ شیطان کی۔ اور مراد اس سے یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر مراد ان کے انڈیویژول لیڈرز ہیں۔ قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے مع اہل و عیال، ٹھیک ہے۔ انما بے شک، نحنو ہم تو، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ ہا زا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مذاق بنا کر کسی کا انکار کرنا استہزاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے لیٹس سپوز سوال پوچھا جائے جیسے یہاں پہ ہے نا مستہزئون، تو استہزاء سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مذاق بنا کر کسی کا انکار کرنا استہزاء کہلاتا ہے۔ اب آپ اس کی اور کلیریفیکیشن دیکھیں کہ اندرونی طور پر کسی کا مذاق کرنا، یعنی ظاہری طور پر تو اگلے کی بات سے متفق کرنا، ایگری کرنا، لیکن اندر سے مذاق اڑانا، ہنسنا اس پر۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کو بے وقوف سمجھا جائے، اس کو کم عقل سمجھا جائے، پھر کیا اڑاتے ہیں ہم اس کا؟ مذاق۔ یعنی کسی کو بیوقوف سمجھتے ہیں، سامنے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی کتنا بیوقوف انسان ہے، کتنا کم عقل انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ہا زا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف محض مذاق کرتے ہیں۔ ابھی پیچھے جو لفظی وضاحت پڑھی اس میں بھی میں نے مستہزئون کا جو لفظ ہے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، پھر بتا دیتی ہوں۔
کہ مستہزئون جو ہے وہ کیسا مذاق ہوتا ہے. دل ہی دل میں مذاق کرنا، خلاف عقل کسی بات کو دیکھ کر مذاق اڑانا. اور یہاں پر منافقین کا طرز عمل کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اہل ایمان کی قربانیاں جو ہے وہ بے وقوفیاں نظر آتی، دل ہی دل میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والے جو ہیں وہ کیا ہیں، بے وقوف ہیں. یعنی سامنے کچھ نہیں کہتے لیکن پیچھے سے برا بھلا کہتے ہیں، پیچھے سے مذاق اڑاتے ہیں، اور سامنے سے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کا. اور منافق ہوتا کیا ہے ویسے؟ ڈبل سٹینڈرڈ، ڈبل فیس رکھنے والا، سامنے کچھ اندر کچھ. اب یہاں پر شیاطین سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں، جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ سازشیں کیا کرتے تھے. یا پھر منافقین کے اپنے سردار. تو یہاں کیا چیز واضح ہو گئی؟ کیا مراد ہے شیاطین سے؟ شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، خواہ مشرکین و یہود سے ہوں یا پھر خود منافقین سے. شیطان ہر سرکش اور فسادی شخص کو کہتے ہیں. شیاطین جو ہیں وہ جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں، دونوں میں. یعنی جنوں میں اگر کوئی فساد کا سبب بنتا ہے تو وہ بھی شیطان ہے، سرکش ہے. اور اگر انسانوں میں سے کوئی سرکشی کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے تو وہ بھی شیطان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے. سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے. لفظ شیطان جو ہے نا وہ شطن سے ہے، جس کے معنی بات کے ہیں، یعنی جو ہر خیر سے دور ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اس آیت سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات کیسی ہے؟ سرسری سی ہوتی ہے. کبھی کسی مجلس میں، کبھی سرے راہ مل جاتے ہیں، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ آرام سے خلوت میں اکیلے میں ملتے ہیں. اور پھر اہل ایمان کو تاکید کے کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا کہتے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیروکاروں کے پاس جاتے ہیں، جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ وہاں جا کر انا اور انما کی تاکید کے ساتھ اپنے کفر کی یقین دہانی کراتے ہیں. انما، بے شک، کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ تمہارے ساتھی ہیں. یعنی اگر ان کی ایمان کی بات کی جائے تو وہ صرف اقرار و اظہار تک محدود ہے، صرف زبانی جو ہے وہ
ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں، دل جو ہے ان کے نہیں مانتے ایمان کو، دل میں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور اہل ایمان کے سامنے کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔